بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لڑکیوں کا مین جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا کہ گھر بیٹھے پیسہ کیسے کمائیں، پیسہ ہمارے پاس کیسے آئے، ہم خود مختار کیسے بنیں۔ اور آج اس ویڈیو میں آپ سے اپنی جرنی شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو لاسٹ تک لازمی واچ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کے حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کا ٹاپک کہ گھر بیٹھ کے پیسہ کیسے کمائیں۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پڑوسی بھی ہیں نا، تو جب تک ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے گھر میں نہ آئیں، تو ان کو بھی ہمارے رویے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے گھر میں جائیں۔ تو پیسہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے، پیسے میں بھی کچھ عزت نفس ہے۔ آپ کوشش کرو، آپ کچھ پیسے کے ترلے منتیں کرو، آپ کوشش کرو گھر بیٹھ کے آپ ضرور کما سکتی ہو۔ ایسے کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے نہیں کما سکتی۔ آن لائن بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے، صبر ہر کام میں ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ شاید اس چیز پہ نہیں ایگری ہو رہے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی، ہم لگاتار محنت کرتے جائیں اور پھر بعد میں پتہ نہیں کب ہمارے پاس کے پیسے آئیں۔ ایسے نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ریئل سوچیں نا کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی گاؤں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو بہت زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں، بچپن سے ہی ان کے سر پہ ایک ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، گاؤں کے کام، گھر کے کام، یہ وہ، تو وہ تو اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اور اسپیشلی گاؤں کی لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کر کیا سکتی ہو بھائی، آپ گھر بیٹھے کیا کر سکتی ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کی لڑکیوں میں یہی طاقت ہے کہ وہ بچپن سے اپنے اوپر ذمہ داری لیتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، اور ان کی یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے تو پیسہ آنا ہے، محنت نہیں کرنی تو پیسہ نہیں آئے گا۔ اب یوٹیوب چینلز کے بہت سارے، میں نے آپ کو مشورہ اس دن بھی دیا تھا کہ آپ پچھلی لاسٹ ویڈیو میں کہ آپ یوٹیوب چینل بناؤ، ایک ایک چیز یوٹیوب سے دیکھو، نوٹس بناؤ، سیکھو، پھر اس پہ یوٹیوب چینل بناؤ، پھر ویڈیوز اپنی بنا کے رکھ لو، پھر اس پہ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دو، پیسہ آ جائے گا۔ بڑے بڑے یوٹیوبرس ہیں جن کے پاس دو دو تین تین سال لگ گئے تھے، تب جا کے ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوا، ان کے پاس پیسہ آیا اور انہوں نے کام کیا۔ میں کبھی کبھی ڈیزائنرز کے انٹرویوز دیکھتی ہوں نا، تو میں حیران رہ جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں ان کے گھر میں ایک پڑا کارپٹ، جو ایک کارپٹ پڑا ہوتا ہے نا ان کے گھر میں، وہ بھی 1,00,000 1,50,000 کا ہوتا ہے۔ اور شروعات انہوں نے کہاں سے کی تھی؟ ابھی ایک بہت مشہور ڈیزائنر ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے گھر کے کرٹنز اتارے تھے، یعنی کہ پردے، اور ان کے میں نے ڈریسز سلائی کی، اور میں نے اپنے فرینڈز کو پہنوا کے میں نے شوٹ کیا، اور میں نے وہ چیزیں اپلوڈ کی۔ وہاں سے میں آگے پھر میری ایک فرینڈ تھی، ان کے گھر کی شادی تھی، تو ان کے میں نے کپڑے سلائی کیے، اسٹچ کیے، سارے ڈیزائنز کیے، تو وہاں سے میرا کام سٹارٹ ہوا۔ میری گڑیا اپنے پردے تو نہیں اتارنے، لیکن تھوڑا تھوڑا ایسے ہی کچھ کرنا ہے۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ خود پہ کام کرنا ہے، تو آپ نے ایسے ہی خود پہ کام کرنا ہے۔ آپ نے، میں بھی ایک دن میں آپ کو اپنی جرنی جیسے بتانے والی تھی کہ میں ایک دن بس بیٹھی ایسے پریشان ہو رہی تھی، تو میری امی کہتی ہے کہ تمہارے پاس اسکل ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تم خود کام کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں، میں کیسے کروں، لوگ کیسے مجھ سے کام کروائیں گے؟ تو میری امی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، تم پہلے خود اپنا ڈریس بناؤ۔ میں نے کیا کیا، میں نے ایک پورا ڈیزائن نکالا، میں نے نوٹس بنایا، میں نے کیا کیا تھریڈ اس پہ لگانا ہے، کہاں سے میں نے اس کو ٹریس کروانا ہے، کیسا کپڑا لینا ہے، لے کے پھر میں نے وہ نوٹس بنایا، پھر میں شہر گئی، وہاں سے کپڑا لیا، ساری چیزیں لی، پھر میں گھر آئی۔ میں نے 2 مہینے اس پہ لگاتار محنت کی، اس ڈریس پہ، اور اس ڈریس پہ محنت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جب وہ اچھا سا سلائی کروایا، 1-2 جگہ پر میں وہ پہن کے گئی، تو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں یہ تم نے کیا، واقعی تم نے کیا۔ وہاں سے میرا یہ کام چل نکلا۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تارکشی کرتی ہوں، تو میں نے اپنے بچوں کے تارکشی ڈریسز بنائے، یوٹیوب سے دیکھ کے بنا کے، تو میں ان کو پہناتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ کس نے کیا، کس نے کیا۔ جو چیز آپ کی اچھی ہے نا، جس پہ آپ نے محنت کی ہوئی ہے، یقین مانیں وہ محنت ضائع نہیں ہوگی۔ وہ لوگ محنت دیکھیں گے، وہ پکڑ پکڑ کے دیکھیں گے، یار یہ کتنا پیارا ہے، یہ کتنا پیارا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ آپ فضول میں ہی پھر یہ سوچ رہی ہوتی ہو کہ کسی نے نہیں دیکھنا۔ بہت لوگ دیکھتے ہیں، بہت لوگ دیکھتے ہیں، صرف تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مجھے 7-8 سال لگ گئے، تو آپ سوچیں پھر اب میں ابھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں الحمدللہ، اور میں اس چیز پہ ایگری ہوں کہ جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔
تو میری پیاری بہنوں، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے خود پہ محنت کرنی ہے اور پھر آپ نے آگے اپنے اسکل کو پہنچانا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے آپ کو ضرور موٹیویشنل حاصل ہوگی۔ باقی میں آپ کو ملوں گی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی بات کو، ایک نئی ٹاپک کو اپنے ساتھ لے کے۔ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے مجھے، اور میرے بچوں کو بھی دعائیں دینی ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور واچ کرتے رہنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔